بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت کی ایٹمی طاقت ختم ہو گئی، میزائل کا ذخیرہ تباہ ہو چکا ہے، خوفناک ریڈی ایشن کا اخراج، کروڑوں زندگیاں موت کے دروازوں پر، مودی سرکار بھارت کو لے ڈوبی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، نہ ہی کوئی فلمی منظر، یہ وہ سوچ ہے جس کا خدشہ برسوں سے زہر کیا جا رہا تھا، مگر جب جنونیت سوچ پر حاوی ہو جائے تو نتائج صرف بربادی اور پچھتاوے کی صورت میں نکلتے ہیں۔ بھارت نے اپنی ایٹمی طاقت پر غرور کیا اور اسی غرور میں جنگ کی آگ بھڑکا دی۔ پاکستان کے مختلف شہروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، میزائلوں کی برسات برسانے کے دعوے کیے گئے۔ مودی حکومت کا جنگی جنون اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ہم نے پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ پاکستان جو برسوں سے امن کی بات کرتا آیا ہے، عالمی برادری سے فریاد کرتا رہا، انہیں روکو، جنگ بندی کرواؤ۔ یہ ملک صرف بارود سے نہیں، خود پسندی اور انتقام سے بھی بھرا ہوا ہے، لیکن کوئی نہ بولا۔ آخر کار پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کیا، ایسا جواب دیا، وہ جواب جس نے بھارت کے ہوش اڑا دیے۔ پاکستان نے بھارت کے مہلک براہموس میزائل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ کامیابی سے نشانہ بنایا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب مودی سرکار کی تمام ایٹمی بڑکیں خاموش ہو گئیں۔ براہموس میزائل دنیا کے سب سے تیز رفتار میزائلوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ رفتار ایسی ہے کہ آواز سے 5 گنا زیادہ مار کرنے کی صلاحیت، 300 کلومیٹر سے 800 کلومیٹر تک۔ یہ میزائل زمین، فضا اور سمندر تینوں جگہوں سے داغا جا سکتا ہے، اور اس میں نیوکلیئر وار ہیڈ نصب کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ بھارت نے انہی میزائلوں کے ذخیرے کو اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھ رکھا تھا، لیکن جب پاکستان کی ایئر فورس نے ان ذخیرے کو نشانہ بنایا تو صرف ایک ہتھیار نہیں، ایک مکمل جنونی سوچ کو تباہ کیا۔ لیکن یہاں سے کہانی ختم نہ ہوئی، بلکہ خطرناک مرحلہ شروع ہوا۔ اس ذخیرے کی تباہی سے جو ریڈی ایشن خارج ہوئی، اس کے اثرات صرف ایک محدود علاقے تک نہیں، یہ وہ زہر ہے جو زمین، پانی، ہوا اور انسان کی سانسوں میں گھل سکتا ہے۔ ریڈی ایشن کی شدت اگر قابو میں نہ آئی تو کروڑوں زندگیاں متاثر ہو سکتی ہیں، نومولود بچے، بوڑھے، بیمار، پینے کا پانی، سبزیاں، مویشی، سب کچھ آلودہ ہو سکتا ہے۔ یہ خطرہ بھارت کے لیے بھی ہے اور اس کے آس پاس پورے خطے کے لیے بھی۔ اور اب سوال صرف ایک ہے، اگر انسانی زندگی کو خطرہ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا وہ ملک جو پہلے حملہ کرتا ہے یا وہ جو اپنا دفاع کرتا ہے؟ پاکستان نے اپنا دفاع کیا، بھارت نے جنگ مسلط کی۔ اب اگر ریڈی ایشن، بیماری یا کوئی ماحولیاتی آفت پھوٹتی ہے تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف بھارت ہوگا۔ مودی سرکار جس نے ووٹوں کے لیے جنگ چھیڑ دی، جس نے اپنی قوم کو جھوٹے خواب دکھائے، جس نے ایٹم بم کو اپنی سیاست کا ہتھیار بنایا، اب وہی سرکار بھارت کو خود تباہی کی دہلیز پر لے آئی۔ یہ وقت ہے سوچنے کا، یہ وقت ہے سچ بولنے کا، اور یہ وقت ہے دنیا کے سامنے یہ کہنے کا کہ جنگ کبھی حل نہیں ہوتی، جنگ صرف قبریں کھودتی ہے۔ اگر انسانی زندگی کو خطرہ ہوا تو اس کا واحد ذمہ دار بھارت ہوگا۔ بھارت نے پاکستان پر زبردستی جارحیت مکمل طور پر مسلط کر دی، پاکستان کے مختلف شہروں پر میزائل داغے۔ اپنی جنگی جنونیت میں مبتلا مودی یہ بھول گیا کہ انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ پاکستان اس وقت چیخ چیخ کر عالمی برادری کو پکارتا رہا کہ یہ جنونی ملک ہے، یہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس دیوانہ ریاست کسی خیر کی امید نہیں چھوڑتی، اسے روکو، اسے ٹالو، جنگ بندی کرواؤ۔ مگر بھارت باز نہ آیا، اس نے کھلے عام اعلان کیا کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے گا، اور جب دشمن حملہ کرتا ہے تو دفاع صرف حق نہیں، فرض بن جاتا ہے۔ پاکستان نے اپنے اس فرض کو بخوبی نبھایا، پر وقت فیصلہ لیا، اپنے دشمن کو وہیں پر نشانہ بنایا جہاں اس کے خنجر تیز کیے جا رہے تھے۔ پاکستانی ایئر فورس نے ایک بڑی کامیاب کارروائی میں انڈیا کے اس اہم اور خطرناک ہتھیار براہموس میزائل کے ذخیرے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ براہموس میزائل ایک ایسا ہتھیار جو روس کی جدید ترین ٹیکنالوجی پر بنایا گیا، جو اپنی آواز سے 5 گنا زیادہ تیز یعنی میک 5 کے رفتار سے چلتا ہے، زمین سے زمین، فضا سے زمین یا سمندر سے دشمن کو نشانہ بناتا ہے۔ اس کی مار تقریباً 300 سے 800 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے، اور سب سے خوفناک بات یہ کہ یہ ہائپر سونک میزائل نہایت کم وقت میں ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔ دشمن کو کوئی موقع دیے بغیر انڈیا نے اس مہلک ٹیکنالوجی کو بڑی مقدار میں ذخیرہ کر رکھا تھا، جن میں بعض میزائلوں میں روایتی بارود تھا اور بعض کو ریڈی ایشن سے لیس کیا جا رہا تھا۔ اب جب پاکستان نے یہ ذخیرہ تباہ کیا تو نہ صرف بھارت کا غرور زمین بوس ہوا، بلکہ ایک نیا خطرہ بھی پیدا ہوا، ریڈی ایشن کا خطرہ۔ اس ذخیرے میں موجود میزائلوں کے پھٹنے سے جو تابکاری فضا میں پھیلنے کا خدشہ ہے، اس کے اثرات صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ لاکھوں زندگیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ زمین کی زرخیزی، پانی کی پاکیزگی اور فضا کی شفافیت، سب کچھ داؤ پر لگ سکتا ہے۔ یہاں سوال
سوال یہ ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں بھارت کے اپنے علاقوں میں یا اس کے آس پاس بسنے والے لاکھوں افراد اس ریڈیئیشن کے اثرات کا شکار ہوتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا پاکستان جس نے اپنا دفاع کیا یا وہ بھارت جس نے یہ جنگ مسلط کی؟ اس کا جواب ہے بھارت۔ یہ وہ لمحہ ہے جس پر دنیا کو سوچنا ہوگا۔ اگر لاکھوں انسان کینسر، جلدی بیماری اور معذوری کا شکار ہوں گے تو کیا دنیا خاموش رہے گی یا پھر وہ بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے گی؟ آج پاکستان نے دنیا کو ایک آئینہ دکھایا ہے کہ جب دفاع کے لیے قدم اٹھایا گیا، قدم بر وقت اور مضبوط ہو تو نہ صرف سرحدیں محفوظ رہتی ہیں بلکہ انسانیت بھی بچائی جا سکتی ہے۔ لیکن بھارت کو سوچنا ہوگا کیا وہ اپنے عوام کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو صرف جنگی جنون کی تسکین کے لیے قربان کر دے گا؟ اگر کوئی مجرم ہے، اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ پاکستان نہیں بلکہ بھارت ہے، کیونکہ پاکستان نے جنگ شروع نہیں کی، پاکستان نے صرف اپنا دفاع کیا۔ اور اگر کل کو ریڈیئیشن پھیل جاتی ہے، انسانی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، زمین برباد ہوتی ہے تو ذمہ داری اس پر ہے جس نے جنگ چھیڑی تھی، امن کو ٹھکرایا تھا اور اپنے ہی عوام کے بیچ مہلک ہتھیار رکھ کر انہیں خطرے میں ڈالا تھا۔ یہ وقت ہے سوچنے کا اور یہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا، اور یہ فیصلہ دنیا کو کرنا ہے کہ وہ امن کے ساتھ کھڑی ہے یا جنونی بھارت کے ساتھ۔ دنیا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ خطہ بلکہ پوری اقوام اس دردناک ہیبت زدہ انجام سے محفوظ رہے۔ اگر بین الاقوامی برادری نے دیر کی تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا، کیونکہ یہ آگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی، جس کا ذمہ دار صرف اور صرف بھارت ہوگا۔